میں کل تعطل آیا تھا وہ مکمل طور پر بحال کر دیا گیا ہے۔ بجلی کا آغاز کل سے پہر میں اور شب میں کر دیا گیا تھا، لیکن رات کے دوران جو علاقے تھے تو ملک میں خواتین حضرات 1112 گریڈ سٹیشن ہیں اور مکمل طور پر اب وہ بحال ہیں اور کوئی گریڈ سٹیشن ایسا نہیں ہے جو انرجائز نہ ہوا ہو۔ میں سراہنا چاہتا ہوں نیشنل ٹرانسمیشن ڈسپیچ کمپنی اور پاور ڈویژن اور ساتھ ہی معاونت اور تعاون کیا ہمارے وزیر پانی نے اور چیئرمین واپڈا نے، چونکہ پاور اسٹیشن اور منگلا اور غازی بروتھا کا بڑا اہم کردار ہے جس میں میں تھوڑی سی بات کروں گا۔ تو ہم نے کل جو وسیع بریک ڈاؤن ہوا اس میں ہمیں کچھ بیچ میں ایک ریلیف تھا کہ جس کی وجہ سے پشاور اور اسلام آباد ریجن کے کچھ علاقوں میں تمام وقت بجلی موجود رہی۔ اسی طرح چالو رہا اور وہ اس کی وجہ سے جو سیلاب زدہ علاقے ہیں سندھ کے، نوشہرو، خیرپور، میہڑ، وہ پورا علاقہ جو ہے وہ پورا دن وہاں مکمل طور پر بجلی بحال تھی، تعطل نہیں آیا، اور اسی کو ہم نے استعمال کیا بلوچستان کے جو مشرقی علاقے ہیں جو سیلاب زدہ ہیں ان کو بھی بجلی دینے کے لیے۔ تو وہاں وہاں بجلی موجود رہی۔ ہمیں کچھ چیلنج آیا جو کہ ایک ٹیکنیکل چیلنج 7:30 بجے کہ ہمارے جو شمال اور جنوب کی جو ٹرانسمیشن لائن ہے اس میں ایک وولٹیج چڑھا ہوا وولٹیج کا، جس کی وجہ ابھی تک ہمیں مخصوص طور پر معلوم نہیں ہو سکی۔ توانائی خورم دستگیر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، ان کا کہنا تھا کہ ملک بھر میں 1112 گریڈ اسٹیشنز پہ بجلی ٹرپ ہوئی، بجلی کی سپلائی کو بحال کیا گیا ہے۔ 1112 گریڈ اسٹیشنز کو بحال کیا جا چکا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کے پی کی وارسک ڈیم کا انہوں نے کہا تھا کہ یہاں سپلائی بحال تھی۔ وزارت توانائی کا یہ کہنا ہے کہ سیپکو اور گیسکو کے تمام 65 گریڈ اسٹیشنز بحال کر دیے گئے۔ لطیفے بھی بنے کہ پاور پلانٹس کو دوبارہ چلانے کے لیے بھی انہیں بیرونی پڑتی، اس لیے ہمارا جو انحصار ہے وہ تربیلا کے اوپر ہے، جو کہ پن بجلی کا پلانٹ ہے، تو لہذا وہاں وہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ تربیلا کو دوبارہ چلا کر پھر تھوڑی آتی ہے جس کے لیے وہ پھر اپنا سسٹم آن کر لیتے ہیں۔ تو اس میں کچھ تعطل آیا، ایک ٹیکنیکل چیلنج اور منگلا کے درمیان جو سنکرونائزیشن ہے، یعنی آپ نے بجلی کے جو نظام ہے اس کو ہم گام کرنا ہے، ہم سنکرونائز کرنا ہے۔ اس سنکرونائزیشن میں کچھ ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور پاور ڈویژن اور پھر پہر میں ہم نے اس کو اچیو کیا سنکرونائزیشن کو۔ تربیلا اور منگلا اور غازی بروتھا کی جو سنکرونائزیشن سے پھر آہستہ آہستہ بتدریج پورے ملک میں سسٹم آن ہونا شروع ہوا۔ جس طرح میں نے کہا کہ پیسکو اور آئی ایس کو تو صبح میں کچھ جزوی طور پر بحالی ہو گئی تھی، میں بھی اونچ پاور کی وجہ سے بجلی موجود تھی۔ اس کے بعد پھر وقت کے ساتھ ساتھ پہلے کو کچھ 12:30 ان کو کچھ بجلی دی گئی، پھر حیدرآباد کو 4:30 بجے، اور پھر آہستہ آہستہ اسلام آباد، گجرانوالہ جو پاور کمپنی ہے، اور فیصل آباد کو
تو آج صبح 5:15 پر مکمل طور پر پاکستان کا نظام جو ہے اب اس میں صرف جو 2 دن کا مزید ایک پیریڈ ہے جس میں جو ہمارے جوہری کراچی میں اور چشمہ میں 48 سے 72 گھنٹے چاہیے دوبارہ شروع ہونے کے لیے، تو وہ اس کا عمل اس وقت اس کا آغاز. اسی طرح ہمارے جو کوئلے کے پلانٹ ہیں انہیں بھی تقریباً 48 گھنٹے درکار ہوتے ہیں. کوئلے کے 2 پلانٹ جو ہیں ان کا ایک یونٹ جو ہے اور اینگرو تھر کول کا بھی وہ سنکرونائز ہو چکا ہے اور بہت جلد بجلی بنانے کا آغاز کر دے گا، جس کی وجہ سے ابھی جو 48 گھنٹے ہیں ان میں ملک میں بجلی کی کچھ کمی رہے گی کیونکہ یہ پلانٹس اویلیبل نہیں ہیں، تو محدود پیمانے پر لوڈ شیڈنگ ہو جس سے صنعتی صارفین مستثنا ہے. انڈسٹری کو جس طرح ہماری پالیسی ہے کہ مکمل طور پہ پاکستانیوں کا روزگار اور اقبال متاثر نہ ہو. 2-3 ایشوز تھے جس میں آپ کے سامنے رکھنے ہیں، اس کا حصہ ہے یہ. پہلی بات یہ ہے کہ کل جو ایک ہمیں ڈسٹربنس ہوئی سسٹم میں، اس کی وجہ سے جو ہمارا ترسیلی نظام ہے پورے ملک کا اللہ تعالیٰ کے کرم سے محفوظ ہے رہا ہے. کسی قسم کے کسی نقصان کی ہمیں اطلاع نہیں کہ کہیں کوئی آگ لگی ہے یا کسی دھند کی وجہ سے، تو ترسیلی نظام مکمل طور پر محفوظ ہے. اور یہی وجہ تھی کہ ہمیں پھر جب ایک دفعہ ہماری سنکرونائزیشن ہو گئی تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آئی اور ہم نے بحال کر لیا. دوسرا جو افواہیں اڑی وہ بھی میں واضح طور پر اس کی تردید کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس بجلی کے کارخانوں کو چلانے کے لیے وافر ایندھن موجود تھا اور ہے. اس پہ خبر اڑی کہ یہ ڈیزل نہیں ہے، وہ سب موجود ہیں اور انہی کو استعمال کر کے ہم نے یہ جو بحالی ہے یہ حاصل کی ہے. تو لہٰذا یہ بڑی واضح ہونا چاہیے کہ ملک میں ایندھن کی کوئی کمی اللہ تعالیٰ کے کرم سے نہیں ہے جس طرح ہمیں ضرورت ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ایک بات جڑی ہوئی ہے کہ ہمیں صارفین کے بجلی کے بلوں کا بھی خیال ہے، تو لہٰذا اس کو کم سے کم رکھنے کے لیے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کو کم سے کم رکھنے کے لیے ہم یہ جو مہنگے پلانٹ ہیں ان کو کم سے کم چلاتے ہیں. اور خاص طور پہ یہ بھی آپ کے نالج میں ہونا چاہیے کہ جنوری کی جو رات کا وقت ہے پورے سال کے دوران بجلی کی سب سے کم طلب جو ہے وہ جنوری کی نائٹس میں ہوتی ہے. اور وہ طلب جو پچھلے سال جون میں ہم نے 30,000 تجاوز کرتے ہوئے دیکھی تھی، وہ پرسوں رات کو صرف 8,615 میگا واٹ تھی. تو لہذا یہ جو بہت بڑا فرق 8,500 اور 30,000 میں وہ سسٹم کو جب ہم ریمپ ڈاؤن کرتے ہیں تو ظاہر ہے بہت سارے پلانٹس جو ہیں ان کو ہم نہیں چلاتے، تو یہ ضرورت ہے اس کے مطابق چلایا جاتا ہے. دن کے وقت بھی 11,500 سے 12,500 تک کی طلب ہوتی ہے جس کو ہم انشاءاللہ آج بھی اور پرسوں تک تو انشاءاللہ سب کچھ مکمل طور پر حال ہو جائے گا. تو یہ ایک آپ کے سامنے سنیپ شاٹ ہے. وزیر اعظم نے انکوائری ٹیم بنائی ہے، اس کی سربراہی وزیر مملکت پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک کر رہے ہیں. ان کے ساتھ 2 بڑے تجربہ کار افسران ہیں جو ان کی معاونت کریں گے اور ہم اس میں پوری طرح ان کے ساتھ تعاون بھی کر رہے ہیں کہ جہاں بھی ان کو ریکوائرڈ ہے ان کو ہم تمام انفارمیشن پرووائڈ کریں. ہمیں یہ بھی کچھ ایک خدشہ ہے جس کو ہم نے ابھی رول آؤٹ کرنا ہے. ہمارے سسٹم میں کوئی بیرونی مداخلت تو نہیں ہوئی انٹرنیٹ کمپیوٹر کے ذریعے، جو ہیکنگ جس کو کہا جاتا ہے. اگرچہ اس کی پاسبلٹی ہے، اس کے جو ممکنات ہیں وہ کم ہیں بہت، لیکن بہرحال چونکہ پچھلے دنوں میں ایسے کچھ واقعات ہوئے، اس پاسبلٹی کو بھی رول آؤٹ کرنا ہے. مینلی ایک ٹیکنیکل ایشو تھا جس کی وجہ سے
پورے ملک میں ایک وسیع بریک ڈاؤن ہوا. اب اس کو بحال دیا گیا ہے اور آنے والے چند گھنٹوں میں ہم دیکھیں گے کہ وہ مکمل طور پر اس کی بحالی ہو جائے گی. یہ جو کل کا بریک ڈاؤن ہے اور اس سے پہلے کی بھی ہمیں بہت سارے جو معاملات ہیں ان کا براہ راست تعلق ہے کہ 2018 سے 22 کے دوران ملک کا جو پاور کا نظام ہے, جنریشن کا بھی اور ترسیل کا بھی, اس ترقی دشمن اور سی پیک دشمن حکومت سے اس میں ان سسٹمز میں کوئی نئی سرمایہ کاری نہیں کی گئی. ان کو بہتر کرنے کے لیے کوئی میکنزم کریٹ نہیں کیا گیا. اس سے پہلے بھی چند مہینے پہلے بھی ایک محدود بریک ڈاؤن ہوا تھا جس کو ہم نے ملک کے شمالی حصے تک ہی محدود نہیں آنے دیا تھا اور وہ ساؤتھ تک محدود رہا تھا. تو یہاں محسوس نہیں ہوا کہ ایک بریک ڈاؤن ہوا ہے. اس کی بھی یہ وجہ تھی کہ کراچی میں ایک بہت ہی حساس جو ہمارے پلانٹس ہیں ان میں جب تفتیش کروائی گئی تو یہ پتہ چلا کہ پرانے کنڈکٹر لگا دیے گئے تھے 2019 میں, جو کہ 20 سال پرانے تھے اور خستہ حال تھے, اور وہ جب ایک ایسا موقع آیا تو وہ بریک ڈاؤن ہوا. یہ صرف ایک مثال ہے. تو ہمیں روزانہ ایسے ایشوز کا سامنا ہے, تو لہٰذا ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ نہ صرف جو بجلی کی جنریشن ہے جس میں زیادہ انٹرسٹ پایا جاتا ہے میڈیا کا بھی اور عوام کا بھی, لیکن جو ترسیل کا نظام ہے وہ بھی اتنا اہم ہے. ہم نے اس سے کل کے واقعے سے بہت سبق بھی سیکھے ہیں, جو کہ آج کچھ وقت کے بعد میں وزیر اعظم کو براہ راست رپورٹ کروں گا. لیکن اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے کہ اب بجلی کا نظام مکمل طور پر بحال ہے اور اس کی ہم نگرانی کر رہے ہیں اور اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ ایسا واقعہ انشاءاللہ اب دوبارہ نہ ہو. اور وہ جو انویسٹمنٹس ہمیں کرنی ہے نہ صرف لائنیں بچھانے میں بلکہ ان کی سیفٹی کے لیے وہ ہم کریں. اس وقت پاکستان میں جو سیفٹی کا واحد میکنزم ہے وہ جو سی پیک کے تحت لاہور مٹیاری لائن بچھائی گئی تھی ہائی وولٹیج, اس کے اندر کچھ پروٹیکشن میکنزم ہے جس کا ہم نے اکتوبر میں فائدہ بھی اٹھایا تھا اور وہ بریک ڈاؤن جو ہے اس کو ایک جغرافیائی طور پر محدود کر لیا تھا. لیکن یہ کہ اس کو ہمیں جو جدیدیت لے کر آنی ہے اس میں کچھ رکاوٹ آئی پچھلے 4 سال میں, لیکن اب اس میں جو ہمارے نیکسٹ منصوبے ہوں گے تو یہ سیفٹی میکنزم بھی اس بات کو یقینی بنانے کی کہ اگر ایسی کوئی خرابی پیدا بھی ہوتی ہے نظام میں تو اس کو وہیں محدود کر لیا جائے, اس کو انسولیٹ کر کے آپ وہیں روک لیں تاکہ یہ آگے تک نہ آئے. تو ہم اس پر بھی کوشاں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے تمام گرڈ اسٹیشن پاکستان کے بحال ہیں اکراس دا کنٹری. کراچی میں ہم جو ان کو 1100 میگا واٹ عام طور پہ روٹینلی دیتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم پرووائڈ کرنا شروع کر دیں گے. تو کراچی میں بھی مکمل طور پر بحالی بہت جلد ہو جائے گی. میں آپ کا بہت شکر گزار. منسٹر صاحب یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے جس طرح ذکر کیا 1112 آپ کے گرڈ اسٹیشنز ہیں. یہ گرڈ اسٹیشن سر آپ کے این ٹی ڈی سی کے جی جی ان سے صارفین کو لینا دینا اس ٹائم تک کچھ نہیں ہوتا جب آپ کی جو ڈسٹریبیوشن کمپنی ہے اس کی گریڈ اسٹیشن تک بجلی نہ جائے. کیا آپ کے سارے جو گریڈ اسٹیشن جو ڈسکلوز کے ہیں آپ اس چیز کو اشور کرتے ہیں کہ تمام صارفین کو ڈسکو لیول پر بجلی تقسیم کر کمپنی کی سطح پر ان کے گھروں میں بجلی جا رہی ہے؟ جی, جیسا میں نے کہا 5:15 بجے کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کمپنی کو فائنلی ریسٹور کر دیا گیا تھا مکمل طور پہ. تو لہٰذا اب ڈسٹریبیوشن کے لیول پہ جہاں جو ہماری 10 ترسیل کار کمپنیاں ہیں پورے ملک میں وہاں تک بجلی پہنچا دی گئی ہے. اس میں صرف ایک نوٹ آف کوشن یہ ہے کہ جو روٹین کی لوڈ شیڈنگ ہے وہ جاری ہے, وہ تو ظاہر ہے اس میں کمی اور ختم نہیں ہوگی. تو لہٰذا اب اگر کوئی صارفین کو بجلی میں تعطل فیل ہوتا ہے تو وہ لوڈ شیڈنگ ہے, وہ اس بریک ڈاؤن کی وجہ نہیں. رحیم صاحب نیوز 1 سے یہ بتائیے گا کہ آپ کے چھوٹے سے دور کے اندر 2 بریک ڈاؤن ہو چکے ہیں. کسی تہذیب بھی آپ کا معاشرے میں ہوتا تھا, ابھی تک منسٹر ریزائن کرتا تھا. آپ سے پچھلی دفعہ بھی یہی سوال ہوا تھا تو آپ نے کہا تھا میرے مواخذے کے لیے پارلیمنٹ موجود ہے اس میں جائیں. اب بھی یہی سوال میں آپ سے کروں گا کہ کیا آپ ریزائن دیں گے یا پھر پارلیمنٹ کی طرف ہی ہمیں آپ کہیں گے کہ جی دیکھیے مواخذہ تو ان کا ہونا چاہیے اور انشاءاللہ ہم کریں گے. جنہوں نے 4 سال اس سیکٹر پر
मुजरिमाना गफलत की, उनका मुआवजा करना है हमने। जिन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया, हम उनको एक इंफ्रास्ट्रक्चर देकर गए थे लाहौर मटियारी लाइन का, बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइंस का, उन्होंने या तो वो प्रोजेक्ट लगाने से इनकार कर दिया, जो कि अब आकर आप अगर खबरों पर नजर दौड़ाएंगे तो पिछले 3 महीनों में मुल्क के चारों कोनों में जाकर मैंने नई ट्रांसमिशन लाइंस और नए ग्रिड स्टेशंस की बुनियाद रखी है। ये जरूरी इसलिए है, 4 साल का तातुल इसलिए बर्दाश्त नहीं किया जा सकता क्योंकि मुल्क की तवानाई की जो तलब है वो मुस्तकिल बढ़ रही है। आपने वक्त के साथ साथ जनरेशन में भी इजाफा करना है, ट्रांसमिशन में भी इजाफा करना है। तो अगर आप 4 साल रोक देंगे सारा काम और पीछे से तलब बढ़ रही है, और जैसे ही तलब जो है दोबारा ऑनलाइन आई है, एक ये भी वजह है कि 2 साल कोविड की वजह से जो बिजली की तलब थी वो छुपी रही, दबी रही। तो जैसे ही पिछले साल में 2022 में खासतौर पे गर्मियों में सिस्टम सारा ऑन हुआ है, तो वो 4 साल की नाअहली, नालायकी और मुजरमाना गफलत जो है वो आवाम के सामने खुलकर आ गई, और कल भी उसका एक नज़ारा आपने देखा है। सिस्टम अपग्रेड करते हैं इस वक्त, जो सिस्टम में सरमायादारी चाहिए मटियारी के अलावा, मजबूरी तौर पे बता सकते हैं कि इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट इस वक्त फौरी तौर पे चाहिए? देखिए 80 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स की कसंगे बुनियाद तो मैंने पिछले चंद महीनों में रखा है। मतलब इस्लामाबाद के करीब जो है मायरा ग्रिड स्टेशन, जो बहुत पहले बन जाना चाहिए था, क्योंकि उसने सारी जो शमाल से आने वाली नई पन बिजली होगी उसको वहां उसने आके गैदर होना है, उसका कोई इंतजाम नहीं किया गया। इसी तरह सी पैक के तहत जो है और दूसरे जो प्रोजेक्ट्स हैं दयामीर भाषा और दासू के लिए, उसके लिए बानसहरा में एक बहुत बड़ा ग्रिड स्टेशन बनना है, जिसका इंशाल्लाह संगे बुनियाद वज़ीर आज़म रखेंगे चंद हफ्तों के बाद। इसी तरह जो है हमने जहां मीरपुर खास में नए ग्रिड स्टेशन का आगाज करना है, जोब में करना है, मैं फैसलाबाद में और लाहौर में नए ग्रिड स्टेशन, ये नए ग्रिड स्टेशन वो हैं जो बहुत 4 साल पहले के प्लान थे, उनके ऊपर कोई काम नहीं किया, और अब आकर हमने दोबारा उनके ऊपर वो काम शुरू किया है, उसको पुश किया है। तो ये जब ग्रिड स्टेशन जो हैं वो वक्त के साथ इंशाल्लाह अगले 24 से 36 महीनों में ऑनलाइन आएंगे, तो सिस्टम की, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं रोबस्टनेस, उसके अंदर जो ताकत है वो बहुत ज्यादा पहले से बढ़ जाएगी। जी जी सर, पूरी दुनिया में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मौजूद होते हैं, क्या हमारे सिस्टम में वो स्टैंडर्ड मौजूद क्यों नहीं है? जब ब्रेक डाउन होता है हमेशा, आपके दौर में भी 2 दफा ही हो चुका है, और पूरा मुल्क मुतासर होता है। क्यों नहीं होता कि जहाँ खराबी हो वहाँ ही ब्रेक डाउन हो, पूरा मुल्क क्यों बंद हो जाता है? जी, यही मैंने अर्ज किया है कि ये इसके लिए जो इंसुलेशन मैकेनिज्म है, जो प्रोटेक्टिव रिलेज हैं, वो सिर्फ लाहौर मटियारी लाइन में मौजूद हैं, बाकियों में हमें इन्वेस्टमेंट करनी है। और इसी तरह जो कल का एक सबक ये है कि सिर्फ तरबेला के ऊपर मुकम्मल तौर पर अब इतना बड़ा सिस्टम चूंकि वसी हो रहा है और इंशाल्लाह वसी होगा, तो इस वसी सिस्टम में हमें मुल्क के वस्त में भी, जिसे टेक्निकल जबान में कहते हैं जी ब्लैक स्टार्ट, यानी वो पावर प्लांट्स जो आज खुद शुरू हो सकें, वो मुल्क के वस्त में भी एक फैसिलिटी अभी हम उसकी प्लानिंग और प्रपोजल बना देंगे, जिसको इंशाल्लाह अगली हुकूमत में मुकम्मल करेगी। वो यही है कि मुल्क के वस्त में भी एक ब्लैक स्टार्ट फैसिलिटी होनी चाहिए, ताकि इससे पहले कि तरबेला ऑन हो, हमारे पास 2 जगहों से हम, क्योंकि अगर आप गौर करेंगे तो मुल्क में जो बिजली की पैदावार है वो शमाल और जनूब में कॉन्सेंट्रेटेड है, बीच में एक स्पेस है खाली जिसमें ट्रांसमिशन लाइंस है, तो दरमियान में भी एक स्पेस चाहिए। ये एक टेक्निकल बात है, इसका हम इंशाल्लाह हमने इस काम शुरू कर दी। पूरन साहब, इसमें कोई शक नहीं कि आप ऑनेस्ट मिनिस्टर हैं, वो आप फॉरेन अफेयर्स में हों, डिफेंस में हों या अब हैं, लेकिन अभी आपने एक सवाल के जवाब में कहा कि जो थे शैतान इमरानी की वजह से प्रॉब्लम है। जब आप 2013 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत गई थी तो आप कहते थे राजा रेंटल की वजह से प्रॉब्लम है। आपने बेल आउट कर दिया बारगा को भी, चेयरमैन बारगा को भी, सबको। हालांकि ये चेयरमैन बारगा वो हैं, व्हेन ही वाज कोर कमांडर कराची, तो इन पे 300 बिलियन रुपीस की करप्शन का इल्जाम था, और जनरल रहीम शरीफ ने 10 अरब रुपये इन पे फाइन करके इनको ओहदे से हटाया और रिटायर किया। और इसी तरह जनरल सलीम थे, वो लाहौर के कोर कमांडर थे। तो आप कैसे कह सकते हैं
کہ یہ انہوں نے آنےسٹی سے کام کیا ہے اور یہ فیلئر آپ پچھلی گورنمنٹ پھر اس سے پچھلی گورنمنٹ پہ ڈال رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا کام کسی کو بھی اخلاقی سرٹیفکیٹ بانٹنا نہیں ہے. میں نے آپ سے صرف اپنا کل کا تجربہ جو ہے وہ شیئر کیا ہے کہ ہمیں جب تربیلا اور منگلا اور غازی بروتھا سے جس قسم کی کوارڈینیشن چاہیے تھی اس کو فراہم کرنے میں چیئرمین واپڈا نے اپنا کردار ادا کیا. تو لہٰذا چونکہ وہ ایک ہم پوری کوشش یہ کر رہے تھے کہ کم سے کم وقت میں عوام کو جو تکلیف ہوئی ہے اس کو دور کریں, تو لہذا اس میں انہوں نے میں کردار ادا کیا. تو میں کسی کو اخلاقی سرٹیفکیٹ نہیں دے رہا. اگر کوئی پرانے ایشوز ہیں وہ قائم ہیں اور ان پر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. دیکھیے ابھی تک ہم نے یہ دیکھا ہے اور یہ آپ سے بھی میری استدعا ہے کہ آپ حقائق پر اس کو جج کریں خود بھی, کہ پاکستان کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کو بنانے میں اور لگانے میں محمد نواز شریف کا سب سے بڑا کردار ہے. وہ چاہے بجلی ہے, وہ چاہے سڑکیں ہیں, وہ چاہے بندرگاہیں ہیں, وہ چاہے ہمارا ڈیفنس کا نظام ہے, ہر چیز میں جو انویسٹمنٹ ہوئی ہے پاکستان میں انفراسٹرکچر میں, وہ مسلم لیگ نون کے دور میں خاص طور پہ 2013 سے 18 کے دوران ایک بہت بڑا ہم نے جمپ لیا ہے, ہم آگے بڑھے ان تمام پروجیکٹس میں. یعنی اب انسان جو ہے وہ اس سے کام جاتا ہے کہ اگر لاہور مٹیاری لائن نہ ہو تو ہم کس طرح بجلی کا نظام جو ہے اس کو چلائیں گے. تو یہ جو سارا انفراسٹرکچر ہے یہ ہمارا بنایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے. یہ ترقی جو ہے محمد نواز شریف کے ہاتھوں سے ہوئی ہے. ایون میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں کہ ابھی آج کل جو ہماری بنیاد ہے پن بجلی کے علاوہ, وہ پاکستان کے جوہری پلانٹ ہے کراچی کے K2 اور K3 جس کے سنگ بنیاد نواز شریف نے رکھا ہوا ہے, اور آج وہ انتہائی کامیابی سے چل رہے ہیں. وہ بڑی ان کی سٹیبل جو ہے, یعنی ان کی طرف سے ہمیں کبھی کوئی ایشو نہیں آیا, اور انشاءاللہ جیسا میں نے کہا وہ اگلے 48 گھنٹے میں وہ بھی آن ہو جائیں گے. تو اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی کو بیل آؤٹ نہیں دے رہے. ہمارا کام تو پاکستان کی ترقی کرنا ہے اور اس کو سنوارنا ہے اور آگے لے کر جانا ہے, اور وہ پہلے نواز شریف اور اب شہباز شریف کی قیادت میں ہم کر رہے ہیں. جناب سر ایک تو یہ کہ آپ نے جو ایم جی لگایا ہوا ہے جی این ٹی ڈی سی کا, جی آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان شاید آپ کے نالج میں نہ ہو پر وہ آئی ایس کو سے نکالے گئے تھے, اور انہوں نے منٹس جو تھے ٹیمپرنگ کی بھی بورڈ کے منٹس میں. تو اور ای ٹی بی میں بھی ان کے ایسے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے پھر ان کو چھوڑ کے جانا پڑا. ایک ان کا, اور دوسرا جو بنات والا صاحب ہیں وہ ایز بورڈ ممبر انہوں نے اپنی ہی سلیکشن ڈی ایم ڈی کروائی, بعد میں جو سسٹم آپریٹرز لگے, اور اس پہ جو ہے وہ اسٹینڈنگ کمیٹی جو سینٹ ہے اس نے بار بار کہا کہ ان کے خلاف انکوائری کرنا. میرے خیال میں شاید منسٹری کر بھی رہی تھی انکوائری, میں نے کچھ چیزیں دیکھی ہیں. تو ان پہ سر اپڈیٹ کیا ہے, اور ان کا ایم ڈی صاحب کا جی ایم ڈی صاحب کو 6 مہینے کے لیے لگایا گیا تھا. ان کی مدت جو ہے وہ 7 جنوری کو ختم ہو گئی تھی, تو وہ ایم ڈی نہیں تھے کل. وہ 7 جنوری کے بعد سے ایم ڈی نہیں ہے. ان قریب ایک پروسیس کے ذریعے نئے ایم ڈی کا تقرر ہو جائے گا, تو پھر ہم آگے بڑھیں گے. دوسرے صاحب ہیں وہ بنات والا صاحب, ان کے بارے میں بھی آپ نے کچھ آبزرویشنز دی ہیں, وہ آلریڈی ہمارے نوٹس پہ ہیں, اور ہم نے بہت سخت نوٹس لیا ہوا ہے, اس کا بھی آپ نتیجہ دیکھیں گے بہت جلد. شان دنیا سے صاحب یہ بتائیے, آپ نے کہا کہ ابھی ہمیں ایگزیکٹ فالٹ کا نہیں پتا چلا, تو کیا یہ جو محکمہ ہے ان کی فیلئر ہے, آپ کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے؟ ایک دوسری بات یہ سر کہ 2022 میں بھی بریک ڈاؤن ہوا, 2021 میں بھی ہوا, 2012 میں بھی ہوا ہے, اور 2006 میں بھی ہوا ہے. تو کیا آپ نے کہا ہم نے اسی سے سیکھا, تو پچھلے سے آپ نے کیوں نہیں سیکھا؟ جی 2022 کا تو میں نے آپ سے عرض کیا, بڑا واضح تھا کہ 2019 میں خستہ حال کنڈکٹر لگا دیے گئے تھے کراچی میں, کراچی سے باہر جو ہماری ایک بہت حساس ٹرانسمیشن لائن ہے اس کے اوپر. تو 2022 کا جو تعطل آیا تھا, جو کہ ملک کے شمال میں محسوس نہیں ہوا, یہاں تو 1 منٹ کے لیے بھی بجلی نہیں گئی تھی, لیکن یہ کہ وہ ایک ایشو تھا جس کو ہم نے پھر فوری طور پر سالو کیا, اس کو مینٹین کیا. تو وہ تو واضح ہے. ہمارے پاس جو نتائج ہیں اس خرابی کے,
اس کا تو پورا ریکارڈ ہمارے سسٹم میں ریکارڈ ہوتا ہے ایگزیکٹلی کہ 7:34 اور اتنے سیکنڈ کے اوپر یہ سسٹم میں فالٹ کریٹ ہوا. لیکن جس چیز نے وہ فالٹ کریٹ کیا اس کی تفتیش جاری. ہمارے پاس پورا ریکارڈ ہے, تمام گریڈز میں مختلف قسم کے آلات موجود ہیں جو اس کو ریکارڈ کرتے ہیں, لیکن اس کا جو سورس ہے وہ ابھی اس کے لیے ہمیں زیادہ ڈیپر انویسٹیگیشن چاہیے, جو ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ. یاد سید صاحب جیو سے Since this crisis also made the international headlines, I would request you to please answer my question in Indian. Would you mind sharing how old is our infrastructure, and do you think so that there is some issue in the infrastructure, or what is the problem and what happened precisely yesterday? Number one, first of all, infrastructure doesn't have a single date. Like all countries, infrastructure is created at different periods according to different specifications at different times. What hasn't happened, and if in 2018 PMLN government had persisted, we would have been able to create high-level control systems in order to be able to monitor and smooth over any disturbances that arise. Since that did not happen between 2018 and 2022 because of a different government, we are now having faced with what I can only call a jigsaw puzzle of different ages of infrastructure in different parts of the country. The latest part that we have is the Lahore-Matiari line, which is a CPEC project, which is the high voltage transmission line, and that is now currently the backbone of the country, and it has some protective measures, but not all that. اسلام آباد میں وفاقی وزیر برائے توانائی خورم دستگیر میڈیا سے بات کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ ملک کا ترسیلی نظام مکمل طور پر محفوظ رہا ہے. بجلی کے کارخانوں کو چلانے کے لیے وافر ایندھن موجود ہے, اسی ایندھن کو استعمال کر کے بجلی بحال کی گئی ہے. کہنا تھا کہ ایک چیز کا خدشہ ہے جسے دیکھنا ہے کہ ہمارے سسٹم میں کوئی بیرونی مداخلت کا جزو تو موجود نہیں ہے.